یہ قصہ بغداد کے سب سے مشہور اور امانت دار تاجر کا ہے، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس تاجر کو کبھی کاروبار میں نقصان نہیں ہوا۔ اس شخص نے جب کبھی بھی کاروبار کے لیے سفر کیا، اسے بے پناہ فائدہ ملا۔ وہ تاجر اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا تھا، اور اس کے اللہ پر اسی یقین نے اسے شہر کا ایماندار اور مشہور تاجر بنا دیا تھا۔ یہ شیخ عبد الرحمن تھے، بغداد کے سب سے دیانت دار اور مشہور تاجر۔ شہر میں کہا جاتا تھا کہ اگر کسی کو سچائی اور حلال کمائی کا حقیقی نمونہ دیکھنا ہو تو اسے ایک بار شیخ عبد الرحمن کی دکان پر ضرور جانا چاہیے۔ ان دنوں رمضان کے آخری ایام چل رہے تھے اور بازار میں موجود تاجر زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ باقی تاجروں کی طرح شیخ عبد الرحمن نے بھی اپنی دکان کے دروازے کھولے اور بلند آواز میں کہا، روز کی طرح آج کی رات بھی میرا کاروبار دنیا کے ساتھ نہیں بلکہ اس دنیا کو چلانے والے اللہ کے ساتھ ہوگا۔ یہ جملہ سنتے ہی راہ چلتے لوگ ٹھہر گئے۔ وہ ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے، جیسے وہ ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر ایک نوجوان تاجر، جس کی دکان شیخ عبد الرحمن کی دکان سے تھوڑی دور تھی اور جو ہمیشہ نفع کی دوڑ میں آگے رہنے کی کوشش کرتا تھا، آگے بڑھا اور تجسس سے پوچھا، شیخ صاحب، یہ کیسا کاروبار ہے جو آپ اللہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ بھی خرید و فروخت کرتا ہے؟ وہ پرسکون لہجے میں بولے، جانتے ہو، اللہ کے ساتھ کیا گیا کاروبار سب سے بیش قیمت سودا ہے۔ اس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں۔ نفع ہمیشہ درہم و دینار میں نہیں ہوتا۔ بعض نفع ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں آج نظر نہیں آتے، مگر وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن یہ نفع ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ یہ سن کر نوجوان تاجر کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ وہ احترام سے زمین پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ دیگر لوگ بھی تجسس میں گھرتے ہوئے قریب ہونے لگے۔ یہ رات کا پہلا پہر تھا جب لوگ کافی تعداد میں شیخ عبد الرحمن اور اس نوجوان تاجر کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہے، جیسے کچھ سوچ رہے ہو، پھر دھیرے سے بولے، یہ قصہ بہت پرانا ہے، مگر جو اسے سمجھ لے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ نوجوان تاجر، جو ہمیشہ نفع کے پیچھے بھاگتا تھا، نے کئی بار کاروبار میں منافع حاصل کرنے کے لیے تجارت کی، لیکن ہر بار اسے مایوسی ہی ملی۔ آج وہ بے چینی سے آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں سوالات تھے۔ وہ بےتابی سے بولا، شیخ، یہ کیسا کاروبار ہے؟ کیا اس کا مطلب زیادہ خیرات دینا ہے، زیادہ عبادت کرنا ہے، کچھ اور؟ نوجوان نے سوالیہ نظروں سے شیخ عبد الرحمن کی طرف دیکھا۔ عبد الرحمن ہلکے سے مسکرائے، جیسے کوئی بہت اہم بات کہنے والے ہو، پھر نرمی سے بولے، دیکھو، اللہ کے ساتھ کاروبار کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ہر عمل میں اللہ کی رضا کو اصل نفع سمجھے اور دنیاوی فائدے کو ثانوی حیثیت دے۔ جو کچھ اللہ کے لیے دیا جاتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ کئی گنا بڑھا کر لوٹا جاتا ہے۔ بیٹے، میں تمہیں ایک ایسا سچا واقعہ سناتا ہوں جو ایک بہت بڑے بزرگ نے مجھے سنایا تھا۔ یہی وہ قصہ ہے جس پر میں نے عمل کیا اور جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ یہ قصہ تقریباً 60 سال پرانا ہے۔ فہیم بغداد کے ایک نامور تاجر تھے۔ ان کی دولت کا کوئی حساب نہ تھا۔ کاروبار کا ہر وہ شعبہ جس میں منافع تھا ان کے ہاتھ میں تھا۔ ریشمی کپڑے، نایاب خوشبوئیں، قیمتی پتھر اور ہر طرح کے قیمتی جواہرات، ان کے گودام ہمیشہ سامان سے بھرے رہتے اور ان کے تجارتی قافلے آئے دن بغداد کی گلیوں سے گزرتے رہتے۔ ان کا محل نما گھر شہر کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک تھا۔ وہاں آنے والے گاہکوں کی بھیڑ کبھی ختم نہ ہوتی تھی، مگر اس بے پناہ دولت کے باوجود فہیم کا دل ہمیشہ بے چین رہتا تھا۔ ایک دن فہیم اپنی دکان میں بیٹھے کاروباری حساب کتاب میں مشغول تھے کہ دروازے پر ایک تھکا ہارا مسافر ایک فقیر کی شکل میں ان کے پاس حاضر ہوا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، جوتوں پر مٹی کی تہ جمی تھی اور چہرے سے بھوک اور پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھا، مدب انداز میں سلام کیا اور نرم لہجے میں بولا، اے شہر کے عظیم تاجر، میں مسافر ہوں۔ میرا سارا سامان راستے میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں لگ چکا ہے۔ اب میرے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ رہنے کی جگہ اور نہ ہی واپسی کا کوئی ذریعہ۔ اگر اب تھوڑی مدد کر دے تو اللہ آپ کو بے حساب اجر دے گا۔ فہیم نے اس کی بات سنتے ہی ناپسندیدگی سے چہرہ موڑ لیا۔ فہیم ہمیشہ ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہتے تھے جو ان سے مدد کی امید لے کر آتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ کچھ لوگ واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں، مگر اکثر لوگ صرف دوسروں کی ہمدردی کا فائدہ اٹھا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، اگر میں تمہیں کچھ دینار دوں گا تو میری دولت میں کمی آئے گی اور میں ہرگز اپنے کاروبار میں خسارہ برداشت نہیں کر سکتا۔ فہیم کا جواب سن کر مسافر کی امیدوں پر جیسے پانی پھر گیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے فہیم کو دیکھا،
پھر خاموشی سے سر جھکایا اور بوجھل قدموں سے اگلے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ باہر کچھ قدم چلا ہی تھا کہ ایک اور شخص اندر داخل ہوا۔ وہ قیمتی ریشمی لباس میں ملبوس تھا، چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں نرمی تھی۔ یہ احمد بن ماجہ تھے، بغداد کے ایک اور بڑے اور مشہور تاجر، جو دولت میں فہیم کا ہر لحاظ سے مقابلہ کرتے تھے۔ انہوں نے پورا ماجرا دیکھا، پھر مسافر کے قریب جا کر نرمی سے کہا، اے مسافر، جو کچھ تمہیں درکار ہے وہ بلا جھجک مجھ سے لے لو۔ میں تمہیں بے غرض قرض دیتا ہوں اور اسے واپس کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر مسافر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے احمد کے حق میں ہاتھ بلند کیے اور دعا دی، اے سخی تاجر، اللہ تمہیں ایسی دولت عطا کرے جو کبھی ختم نہ ہو، اور تمہارے کاروبار میں ایسی برکت ڈالے جسے نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کبھی کسی کان نے سنا۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا، میں نے تو اللہ کے ساتھ کاروبار کیا ہے، اور جو اس کے ساتھ کاروبار کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ یہ سن کر فہیم کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ یہ کیسا کاروبار تھا جس میں بظاہر دینے والا کچھ کھوتا نہیں بلکہ ہمیشہ پانے والوں میں رہتا ہے؟ اگلے چند دنوں میں ایسے واقعات رونما ہونے والے تھے جو اس کی سوچ کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیتے۔ یہ گرمی کا ایک دن تھا اور فہیم کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی نادیدہ بوجھ اسے جکڑے جا رہا ہو۔ وہ اپنی دکان کے دروازے پر کھڑا گہری سوچ میں غرق تھا۔ احمد کے الفاظ، میں نے اللہ کے ساتھ کاروبار کیا ہے، اس کے ذہن میں مسلسل گونج رہے تھے۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا واقعی دینے والا کئی گنا بہا کر پاتا ہے؟ مگر اس کا دل ابھی بھی کسی ٹھوس دلیل کا متلاشی تھا۔ وہ ایک کاروباری شخص تھا، نفع اور نقصان کا بڑی احتیاط سے حساب رکھنے والا۔ کوئی بھی بات جب تک پرکھ نہ لیتا اس پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اگلی صبح بغداد کی گلیوں میں سورج اپنی سنہری کرنیں بکھیر رہا تھا۔ بازار میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ فہیم حسب معمول اپنی دکان میں بیٹھا تھا جہاں خریداروں کی بھیڑ تھی، مگر آج اس کے اندر ایک اضطراب تھا۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، مگر اس کا دل جیسے کسی انہونی کی آہٹ سن رہا تھا۔ اچانک ایک قاصد تیزی سے دکان میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد تھا اور وہ ہانپتے ہوئے بولا، فہیم، جلدی چلو، تمہارے قافلے کے ساتھ بہت بڑا سانحہ پیش آیا ہے۔ یہ سنتے ہی فہیم کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے قاصد کا پیچھا کیا۔ شہر سے کچھ فاصلے پر چند لوگ بے چینی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے کوئی بڑا حادثہ ہو چکا ہو۔ جب فہیم وہاں پہنچا تو جو منظر اس نے دیکھا، اس نے اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ اس کا قیمتی تجارتی قافلہ جو سفر پر روانہ ہوا تھا، راستے میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں لگ چکا تھا۔ ریشمی کپڑے، نایاب خوشبوئیں، قیمتی جواہرات، سونا، ہر چیز لگ چکی تھی۔ قافلے کے محافظ زخمی حالت میں آنسو بہا رہے تھے اور لرزتی آواز میں بتا رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے اچانک حملہ کیا اور پلک جھپکتے ہی سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ فہیم سکتے میں کھڑا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، کیا واقعی نفع وہی ہے جو اللہ کے لیے دیا جائے؟ فہیم کے ہاتھ سرد پڑ چکے تھے۔ اس نے بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھے اور چیخ کر بولا، یہ ناممکن ہے، مجھے کاروبار میں نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ چند لمحوں میں یہ خبر بغداد کی گلیوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے کہ فہیم، جو ہمیشہ نفع میں رہتا تھا، اب دیوالیہ ہو چکا تھا۔ اسی شام وہ اپنی دکان کے ویران دروازے پر مایوسی کے عالم میں بیٹھا تھا جب اچانک دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ احمد بن ماجہ تھے۔ وہ آہستہ سے مسکرائے اور نرم لہجے میں بولے، اے فہیم، کیا ہوا؟ تم بہت پریشان لگ رہے ہو، خیریت تو ہے نا؟ فہیم نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میرا سب کچھ لاٹ گیا۔ میں ہمیشہ دنیا کے بہترین تاجروں میں شمار ہوتا تھا، مگر اب میرے ہاتھ خالی ہیں، میں برباد ہو چکا ہوں۔ احمد نے گہری سانس لی اور دھیمے لہجے میں کہا، فہیم، کیا تمہیں وہ دن یاد ہے جب میں نے ایک مسافر کی مدد کی تھی؟ اور کیا تمہیں وہ بھی یاد ہے جب تم نے میرا مذاق آ رہا تھا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں نے اللہ کے ساتھ کاروبار کیا ہے۔ فہیم خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئیں، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ احمد نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی جس میں چمچماتی اشرفیہ اور دینار بھرے ہوئے تھے۔ پھر اس نے وہ تھیلی فہیم کے ہاتھ میں رکھ دی اور محبت بھرے لہجے میں کہا، یہ لو فہیم، یہ وہی رقم ہے جو میں نے اس مسافر کو دی تھی۔ آج اللہ نے مجھے اس کا کئی گنا لوٹا دیا ہے۔ میرا قافلہ کامیابی سے منزل پر پہنچا، میرا مال تمہارے دام میں فروخت ہوا، اور اللہ نے مجھے کبھی نقصان نہیں دیا بلکہ نیکی کا بدلہ ہمیشہ بہا کر دیا ہے۔ فہیم نے حیرت سے احمد کو دیکھا، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو الفامڈ آئے۔
वो कांपती आवाज में बोला, आज मुझे समझ आया कि असल कारोबार सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि अल्लाह के साथ भी होता है, और जो इसके साथ सौदा करता है वो कभी घाटे में नहीं रहता। ये कहकर फहीम ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया, अब वो भी अल्लाह के साथ कारोबार करेगा। ये एक नाकाबिले फरामोश दिन था। बगदाद की पुरानी गलियां खामोश थीं, मगर फहीम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बेचैनी के आलम में वीरान रास्तों पर चल रहा था। इसके कदम बेमकसद आगे बढ़ रहे थे, मगर दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अल्लाह के साथ कारोबार। वो सोच रहा था, क्या वाकई सब कुछ खोकर कुछ पाया जा सकता है? क्या जो कुछ अहमद ने कहा था वो सच था? इस रात फहीम अपने कमरे में गया और सजदे में गिर पड़ा। इसकी दाढ़ी आंसुओं से भीग रही थी। जो हमेशा अल्लाह से मांगता रहा, आज पहली बार खाली हाथ इसके हुजूर खड़ा था। इसने दौलत कमाई, ताकत हासिल की, मगर अल्लाह के लिए कभी कुछ नहीं दिया। आज वो सब कुछ हार कर भी किसी सुकून की तलाश में था। लरसती आवाज में वो बोला, ए अल्लाह, मैं तेरे साथ कारोबार करना चाहता हूँ। मैं अपनी बाकी जिंदगी तुझ पर भरोसा करके गुजारना चाहता हूँ, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। अगली सुबह फहीम ने अपने पुराने कारोबार का हिसाब किताब लपेट दिया। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था वो लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। इसे मालूम था कि दोबारा अमीर होने के लिए इसे एक नई शुरुआत करनी होगी, मगर इस बार इसका हर कदम अल्लाह की रजा के लिए होगा। बाजार पहुंचकर इसने एक पुरानी दुकान खरीद ली जो एक गरीब बेवा की मलकियत थी और वो मजबूरी में इसे बेच रही थी। फहीम ने ना सिर्फ दुकान खरीदी बल्कि इसकी असल कीमत से ज्यादा रकम दी और नरमी से बोला, ये अल्लाह के नाम पर है। अगर तुम इसमें जरा भी कमी करना चाहोगी तो मैं कबूल नहीं करूंगा। ये खबर बाजार में तेजी से फैल गई। लोग हैरान थे कि जो शख्स कल तक सिर्फ मुनाफा के पीछे भागता था, आज अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा है। कुछ ने मजाक आड़ा, कुछ ने हैरत का इजहार किया, मगर अहमद दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसे मालूम था कि फहीम ने सच्चाई की राह पाली है। फहीम ने अपने कारोबार के नए उसूल बनाए। इसने पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, किसी को धोखा नहीं देगा और हर दिन अपनी कमाई का एक हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करेगा। चंद ही दिनों में फहीम के हालात बदलने लगे। एक दिन एक काफिला आया जो दूर दराज से तिजारत के लिए आया हुआ एक काफिला पहले किसी और दुकान पर जाना चाहता था, मगर बाजार के लोगों ने कहा, अगर सच्चाई और बरकत चाहते हो तो फहीम के पास जाओ। काफिला फहीम के पास पहुंचा और इससे एक बड़ा सौदा किया। फहीम ने ईमानदारी से नफा कमाया और इसी दिन यतीम बच्चों को खाने की दावत दी। जब रात को हिसाब लगाया तो हैरान रह गया। जितना इसने अल्लाह की राह में दिया था, इसी दिन अल्लाह ने इसे कई गन्ना ज्यादा वापस अता कर दिया था। यही इसकी असल कामयाबी थी। इसने अल्लाह के साथ कारोबार शुरू कर दिया था और अल्लाह ने इसे ऐसा नफा दिया जो कभी खत्म होने वाला ना था। दिन गुजरते गए, फहीम के माल में बरकत बढ़ती गई, इसका कारोबार फैलता गया, मगर इस बार वो हर कमाई का एक हिस्सा जरूर अल्लाह की राह में खर्च करता। लोग हैरान होते कि वो बगैर लालच के इतना कैसे कमा रहा है, मगर फहीम जान चुका था कि जब कोई अल्लाह के साथ सौदा करता है तो इसकी दौलत सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहती, बल्कि आखिरत में भी इसका हिस्सा लिख दिया जाता है। एक दिन अहमद इसके पास आया। इसकी आंखों में खुशी की चमक थी। वो मुस्कुरा कर बोला, फहीम, अब बताओ, क्या वाकई अल्लाह के साथ कारोबार नुकसान का सौदा है? फहीम ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया, अल्लाह के साथ कारोबार करना बगैर किसी गरज और लालच के, यही दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार है। जो ये हकीकत समझ ले वो हमेशा के लिए कामयाब हो जाता है। शेख अब्दुर्रहमान की ये कहानी खत्म हो चुकी थी, मगर बाजार में एक नई बहस शुरू हो चुकी थी। अब फहीम का नाम एक नए अंदाज में लिया जाता था, एक ऐसे ताजिर के तौर पर जो दुनिया के बजाय अल्लाह के नफा पर यकीन रखता था। बगदाद के कई नौजवानों ने इससे सबक लिया, कई ताजिरों ने इसके उसूल अपनाए और बेशुमार गरीबों ने इसकी सखावत से फायदा उठाया। यही असल कारोबार था और यही वो राज था जो फहीम को देर से समझ आया, मगर जब समझ आया तो इसकी दुनिया और आखिरत दोनों सावर चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें एक अहम सबक मिलता है कि अल्लाह की राह में खर्च करना दुनिया का सबसे बेहतरीन सरमाया है जो कभी ज़ाय नहीं होता। जो शख्स अल्लाह के लिए अपना माल खर्च करता है, अल्लाह इसे कई गन्ना बढ़ाकर वापस अता करता है। ये खर्च ना सिर्फ माल में बरकत लाता है, बल्कि जिंदगी में सुकून, इज्जत और खुशहाली का जरिया भी बनता है। हकीकी दौलत वही है जो अल्लाह के यहाँ जमा हो, क्योंकि दुनिया का माल फानी है, मगर आखिरत का नफा हमेशा बाकी रहने वाला है। प्यारे दोस्तों, क्या आपको हमारी ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। मजीद नासाना और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।